مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا اور آپ سے سچی عقیدت رکھنے والا، صحیح العقیدہ محبت کرنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے عظیم راستے پر گامزن فرمایا اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے پیغمبروں کی پیغمبری و رسولوں کی رسالت اور ملائکہ وغیرہ کا اقرار کرنے والا، ایمان لانے والا مسلمان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس کرم کو ہم تا دم زیست اگر شکر بجا لانے کا موقع مل جائے تب بھی شکر بجا لاتے رہیں، تب بھی اس کرم کا، اس انعام کا حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کرنے والا بنایا۔ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں اس کے ذکر کو اس قدر کثرت سے کرتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اسی کے ذکر سے اس کا جڑ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر چیز رسول اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے متصل فرما دیا۔ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ جب تک کہ اپنے ذکر میں رسول اللہ کا ذکر نہ لائیں ان کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ اہل عقیدت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ کی عقیدت و محبت کے گلہائے عقیدت کو وہ لوگوں کے سامنے بچھائیں نہیں، بانٹیں نہیں، تب تک کہ انہیں راحت نہیں ملتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اہل دل، اہل محبت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذکر سے سرشار فرما دیا ہے، رسول اللہ کی محبت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ محبت رسول اللہ کی ہمارے دلوں میں جان مال سب سے بڑھ کر کے کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کے صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے جان مال آل اولاد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانوں سے زیادہ محبوب ہمیں اس کے حبیب کو بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مال و دولت سے زیادہ عزیز و محبوب اس کے حبیب کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل محبت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اپنے اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور اس محبت کا ثبوت ایسے دیتے ہیں، کبھی بازاروں سے گونجتی صدائیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دیوانے یہاں جلوہ فرما ہیں، کبھی گھروں سے گونجتی صدائیں یہ بتاتی ہیں کہ ویران گھر نہیں رسول اللہ کے چاہنے والے آباد ہیں، کبھی شہروں کے دمکتے چمکتے نظارے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے دیوانے اس شہر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی کو ہم لے لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ میدانوں میں جب رسول اللہ کے نام کے نعرے گونجا کرتے تھے، کفر و ضلالت کے تمام قلعے تھر تھرا کر کے گرتے ہوئے بتاتے تھے کہ حق کی صدائے بلند کو خدا نے بلند و بالا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اے میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے آل و اولاد، تمہارے خاندان، تمہاری بیوی
بیویاں، تمہارا وہ مال جس کی تم برکت اور بڑھنے والی تمنا تجارت کے لیے رکھے ہو، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ان سب سے زیادہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا محبوب ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تمہیں محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو جان لو، انتظار کرو کہ بھیانک تمہارے سامنے ایک ایسا معاملہ آنے والا ہے کہ اللہ کا حکم تم پر آ جائے گا اور اللہ کے یعنی اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا، عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس قرآن کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس قرآن کا اعلان بتاتا ہے کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، آل اولاد، خاندان، کنبہ اور مال تجارت، ان سب سے بڑھ کر کے اگر ہمیں کسی کی محبت ہونی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال و جان کو خرچ کرنے کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اس کے حبیب کی اتاری ہے، اپنے جان و مال سے زیادہ محبت اس کے حبیب کی اللہ نے بسائی ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر عظیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی تو بہت ہیں دنیا میں۔ ہر دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ آخر محبت کے دعوے کو پرکھا جائے تو کیسے پرکھا جائے گا؟ محبت کرنے والا سچا ہے یہ جانا جائے تو کیسے جانا جائے گا کہ یہ شخص محبت کرنے میں سچا ہے، یہ شخص محبت میں بالکل سچی بات کرنے والا ہے، یعنی محبت کرنے میں یہ سچا بندہ ہے، صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے؟ یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ محبت کا الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ محبت کے معیاروں میں سے ایک معیار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے عیب اس کو دکھتے نہیں ہیں اور اس کی برائی اس کے کان سنتے نہیں ہیں۔ جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو نہ اس کے عیب دکھتے ہیں، نہ اس کی برائی اس کے کان میں سننے آتی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جب عام لوگوں میں سے کوئی بندہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو گھر والے اسے سمجھاتے ہیں اس میں یہ بیماری ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ خامی ہے، مگر اس محبت کرنے والے کی آنکھیں اور کان اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، نہ برائی دکھتی ہے نہ برائی اس کے کانوں میں اثر کرتی ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ عام محبت کا معیار ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے تمام عیبوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، یعنی ان تمام خامیوں سے اسے پاک صاف ستھرا وہ ماننے والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جب رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ جمیل و حسین کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے کہ ہر عیب سے پاک و ستھرا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ محبت کا معیار ہیں، صحابہ محبت کے ایک علم اور نشانی ہے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کیسے کرنی ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر چلنے والا راہ نجات پر چلنے والا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عیب سے پاک و صاف بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، معصوم بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اب محبت کرنے والا دعویٰ محبت کا کرتا ہے اور معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ رسول اللہ پر وہ عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ کو خطا کار بنانے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ کو گناہ کرنے والا معاذ اللہ اور بھولنے والا، عام انسانوں کے جیسا بھولنے والا بتانے والا، یعنی رسول اللہ کی ذات و صفات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنا دعویٰ محبت کا رکھتا ہے۔ تو کیا یہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ نہ وہ اس کا دعویٰ سچا ہے نہ وہ محبت میں سچا ہے، اس لیے کہ معیار محبت یہی ہے کہ محبوب کو پاک صاف ستھرا مانا جائے۔ یہ عام محبوب کی بات ہے، وہ تو محبوب خدا ہے، وہ محبوب
رب العالمین ہے، رسول اللہ خدا کے محبوب ہیں، اور خدا خود پاک ہے تو کسی عیب والے کو اپنا محبوب بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک و ستھرا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا ایسے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ خدا جس کے ذکر کو بلند فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے؟ خدا جس کی عزت کو بلند فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے؟ خدا جسے شان عطا فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے؟ عیب تو عام بندوں کے لیے ہے، خدا کے محبوب کے لیے عیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدا کے محبوب کو خدا نے ہر عیب سے پاک صاف بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہی عقیدہ حضرت حسان ابن ثابت کا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ، فرمایا کہ ہر عیب سے پاک آپ ایسے پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، گویا کہ خدا نے آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو خدا نے بلند فرمایا ہے۔ اب محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کی شان میں نبی کا حال یہ ہے کہ نبی کا علم عام لوگوں کی طرح ہے معاذ اللہ، اور پھر کوئی کہنے والا بڑھ چڑھ کر کے اتنا کہہ دے نبی کا علم اور جانور کا علم ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں معاذ اللہ، اور کوئی کہنے والا بڑھ چڑھ کر کے معاذ اللہ یہ کہہ دے نماز میں نبی کا خیال آنا، گناہ میں ملوث ہو جانا، حرام کاری میں ملوث ہو جانا، بیوی کے ساتھ صحبت میں ملوث ہو جانے کے خیال سے زیادہ برا خیال ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے والے ایمان سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایمان والے تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھوں صلی علی پڑھتے پڑھتے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر الحبیب، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حبیب کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ہر دعویٰ کرنے والا دعوی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا، پتہ وہی چلتا ہے، یہیں پتہ چل جائے گا۔ اور سچی بات یہی ہے کہ محبوب خدا کو خدا نے جس شان سے اپنا محبوب بنایا ہے اسی شان سے ان کی محبت کو دل میں بسانے والا محبت میں سچا ہے، اور اگر ان میں عیب نکال رہا ہے تو وہ دعوے دار، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا طریقہ تو یہی ہے۔ ذات مصطفیٰ بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے، مصطفیٰ جس چپل پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں اس چپل مبارک کی بے حرمتی کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والی جوتیوں کی توہین کرنے والا جب اسلام میں نہیں رہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات میں عیب نکالنے والا اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے اہل ایمان کو ایمان کی علامت محبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، ایمان کی جان محبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ جب ایمان کی جان ہے تو اس کی کس قدر حفاظت ہونی چاہیے، اس کی کس قدر حفاظت کیسے ہوتی ہے، حفاظت کا کیسے کیا جائے گا انتظام۔ آج معاملہ کیسا بنتا جا رہا ہے، آج ماحول کیسا بنتا جا رہا ہے، اسلام سے دوری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، دنیا داری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، دنیا طلبی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور آج معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ حال ایسا ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کا کہ وہ اپنی نفسانی محبت کے تکمیل کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، من چاہی معاملات کو پورا کرنے کے لیے معاذ اللہ اسلام پر کفر کو پسند کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنے بچے اور بچیاں اور محبت کے نام پر مرتد ہو کر کے اسلام سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کفر کو اپنا کر کے اپنے باپ دادا کی نام و ناموس
کو زمین میں مٹی میں ملا رہے ہیں، خود کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ یہ ماحول کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ خدا کی قسم اگر بدلا جا سکتا ہے تو سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے کردار کے آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے اخلاق کے کردار میں اس آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، اس روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ روشنی عوام تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کیا سال میں ایک مرتبہ مسجد میں قرآن میں نماز میں اور تراویح میں قرآن سن لینا ان کے لیے کافی ہے، یا نمازوں میں مسجدوں میں حاضر ہو جانا ہی ان کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر آج کثرت مشاغل اور کثرت محامل اور کثرت ذائق محامل اس قدر ہو گئے ہیں، مشاغل بکثرت اس قدر ہو گئے ہیں، حالات اس قدر بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر رہبری کی ضرورت ہے، ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر قدم پر اخلاق و کردار کی پاکیزگی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان کیسے ہوگا؟ یہ کس چیز کو اللہ نے معیار بنایا ہے؟ اخلاق و کردار کا معیار کسے خدا نے بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو میں نے میرے حبیب کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا نمونہ بنا دیا ہے، ذات مصطفیٰ کو تمہارے لیے معیار نجات بنا دیا ہے، معیار کامیابی بنا دیا ہے۔ تو وہ ذات کا تعارف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس ذات کا اس ذات کی معلومات کیسے مل سکتی ہے؟ اس ذات کا تعارف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر میں رسول اللہ کے ذکر کو عام کرتے چلے جائیں، ہر محلے میں رسول اللہ کے ذکر کو عام کرتے چلے جائیں، رسول اللہ کے اخلاق و کردار و سیرت کا بیان کرتے چلے جائیں، رسول اللہ کی شان کا بیان کرتے چلے جائیں، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس قدر محبت کی گئی ہے اور کس قدر ہم محبت کے دعوے میں کھوکھلے ہیں اور کس قدر ہم محبت کے اس راہ سے دور ہیں۔ ان کو جب پتہ چلے گا وہ اپنے اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں گے، اپنے قدم کو بڑھانے کے لیے، ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے لیے تو صرف موقع اور بہانے کی تلاش ہے، وقت کی تلاش ہے، ورنہ تو حق یہی ہے کہ ہر صبح ہر گھڑی ذکر مصطفیٰ کا قیام ہونا چاہیے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا بیان ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہم آج بڑھتے بڑھتے اس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سال میں ایک مہینے میں چند دن کا بیان کر لینا ہم کافی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں بے شک یہ مہینہ جو رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت پیغمبراں و مرسلاں ہے، یہ سنت اہل اللہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا یہ عمل اور طریقہ رہا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے پر گامزن ہیں، مگر کیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ اتنا بھی ہمارے لیے نہیں کافی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو سوچے ہمیں کس قدر زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس قدر اہتمام کے معاملے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی غنیمت ہے، جو وقت ہم کر رہے ہیں اس وقت کو بھی غنیمت جانیں، اور جو ہم محفلیں اور مجلسیں کر رہے ہیں ان مجلسوں کو بھی غنیمت جانیں، ان محافل کو بھی غنیمت جانیں، ان جلوس کو بھی غنیمت جانیں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، شان مصطفیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک زمانے میں ذکر کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں جو دنیا میں تشریف لائے، ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ گزرا، کسی کا 900 سال کا گزرا تو کسی کا کہیں اور گزرا، سینکڑوں برس کے زمانے گزرتے رہے انبیاء کرام کے۔ ان پیغمبروں نے کیا کیا ہے؟ تعلیم رب ذوالجلال لوگوں تک پہنچایا۔ اس تعلیم میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ مصطفیٰ پیارے محمد عربی کی محبت اور ان کے اتباع کرنا ان پر ضروری ہے، یعنی ذکر آمد مصطفیٰ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر پیغمبر کی تعلیم کا ایک جزو لازم بنا دیا گیا، ہر پیغمبر نے اس کا بیان لوگوں تک کے پہنچایا ہے۔ جس بیان کو ہر پیغمبر نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، جس بیان کو ہر پیغمبر نے اپنے ایمان لانے والوں تک کے پہنچایا ہے، وہ بیان اگر آج کے زمانے میں کر لیا جائے تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ محبت کے نام پر حقیقت سے دور کرنا یہ سچائی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ محبت کے نام پر، محبت کے راستے پر، سچے راستے پر چلانا یہ سچائی کا راستہ ہے، رسول اللہ کے راستے پر چلانا یہ سچائی کا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 1500 سال یعنی 1500 سال پہلے کا جو حال تھا
آج کم و بیش اگر ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، تو کچھ کم زیادہ وہی بدسلوکی، وہی آوارگی، وہی بد مزاجی، وہی بد اخلاقی، وہی گناہ گاری کی طرف بڑھتا ہوا رجحان نظر آئے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1500 سالہ ولادت کے موقع پر اپنے ماحول کو بدلنے کی ایک عظیم سوچ اور ایک عظیم فکر لے کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے خاندان کو سنوارے، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں کو سنوارے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے پاس پڑوس کے احوال اور ان کے اخلاق و کردار کی طرف توجہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ پیارے کے ذکر کو سنیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو حاصل کریں گے، رسول اللہ کی شان کو سنیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور کس طریقے سے زندگی کا اہتمام کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے، ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آج کا عام طریقہ یہی ہے کہ مسجد میں جمعہ کا خطاب کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے محلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے علاقے میں رسول اللہ کی محفلوں کے ذکر کے محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا نبی کون ہے۔ وہ سرور انبیاء ہے، وہ سرور مرسلاں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ حبیب رب العالمین ہے، وہ رب العالمین کا حبیب ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام نے انبیاء کرام کی شان و عظمت کا بیان شروع ہوا، انبیاء کرام کے عظمتوں کا بیان کرنے لگے۔ حضرت آدم کا ذکر نکلا، لوگوں نے، صحابہ نے فرمایا حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ حضرت نوح کا ذکر نکلا، صحابہ نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہیں۔ اور کسی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، فرمایا وہ تو خلیل اللہ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نکلا، کہا وہ تو ذبیح اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کا ذکر نکلا، کہا وہ تو خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نکلا تو وہ تو روح اللہ ہے۔ یہ ذکر ہونے لگا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، بے شک وہ صفی اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، بے شک وہ نجی اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک وہ خلیل اللہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ بے شک روح اللہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک وہ کلیم اللہ ہے۔ اور سنو، انا حبیب رب العالمین ولا فخر، فرماتے ہیں میں سب سے بڑھ کر کے یہ کہ میں اللہ کا حبیب بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا حضرت آدم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، چاہے جو پیغمبر بھی ہوں، وہ میرے تحت لوا آئے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے، یعنی میری اتباع کے بغیر انہیں چارہ نہیں ہے۔ یعنی سب کا سرور، سب کا رہبر، سب کا سردار رسول اللہ کو خدا نے بنایا ہے۔ تو اس نبی کی شان ہم جب اپنے بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں تو اس نبی کے دین کی حفاظت ہمارے بچے کیسے کر سکیں گے؟ کفر اور شرک میں فرق کیسے کر سکیں گے؟ ایمان اور کفر میں فرق کیسے کر سکیں گے؟ یہ بچے کہاں ہوں گے؟ ہم اپنے بچوں کا مستقبل برباد کرنے سے اگر ہمیں بچانا ہے تو اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں رسول اللہ کی محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔ میلاد کی محفل یہ سرکار کی ولادت سے منسوب ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ اور تعلیم دین مصطفیٰ اس میں ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری ضرورت، ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں بالخصوص ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کا اہتمام کریں، مجالس ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ضرور اس میں شامل کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ کیسی ہستی ہیں، خدا نے انہیں کیسی شان والا بنایا ہے، اور ان کے چاہنے والے کیسے شان والے ہوتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے کیسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں تو وہ کہاں دین پر چلنے والے ہوں گے؟ وہ تو کفر کی دلدلوں میں گر جائیں گے۔ پھر کل قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے ایک سوال ماں باپ سے بھی ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلامیہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ وفی روایت او یمجسانہ، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے فضل سے اسلامی فطرت ہی پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے بے راہ روی پر ڈال دیتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے تو کوئی نصرانی بنا دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ماں باپ کا بھی ایک ذمہ ہے کہ اولاد کو راہ ہدایت پر گامزن کریں۔ ان سے سوال ہوگا کل قیامت میں تو کیا جواب دیں گے؟ اس کی بچنے سے لیے، اس جواب کے چھٹکارے کے لیے، اس کے جواب کی تیاری کے لیے آج ہمیں اپنے بچوں کو رسول اللہ کی عظمت سے روشناس کرانا ہے، رسول اللہ کی شان و شوکت سے انہیں روشناس کرانا ہے، رسول اللہ کی محبت سے ان کے دلوں کو لبریز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہم اپنے نبی کی محبت کیسے سکھائیں گے؟ جب ہم نبی کا ذکر کثرت سے کریں گے، جب نبی کے ذکر کی محفلیں کثرت سے سجائیں گے، ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہمیں جس نبی کا کلمہ نصیب ہوا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز اللہ نے انہیں بنایا۔ یہ ذکر کی ضرورت ہے، یہ محفلوں کی کثرت کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کے اہل بیت، ان کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا علم سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ یہ ہم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ محافل ذکر مصطفیٰ کے اہتمام سے ہوگا۔ اور اگلی جمعہ انشاءاللہ عز و جل میلاد النبی کا دن ہوگا، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، جس دن رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ 1500 سالہ تاریخی دن ہے، 1500 سال اس دن پورے ہو جائیں گے رسول اللہ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ اس دن ہمیں جلوس اہتمام کیسے کرنا چاہیے یہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی محبوب کا ذکر آتا ہے تو وہ دیوانوں کی طرح وجد میں بے خیال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا وجد طاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا سر کٹ رہا ہے فرق نہیں پڑ رہا ہے، کبھی کسی کا کلیجے سے پار بالا نکل رہا ہے فرق نہیں پڑ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ کر کے جدا ہو رہا ہے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ شان محبت تھی صحابہ کی، وہ شان عظمت تھی صحابہ کی۔ ہمیں تو وہ ماحول نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنے جیب کو خالی کرنا ہے، رسول اللہ کی محبت میں اپنے گھروں کی چھت سے نکل کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر نکلنا یہ اسلام کی پہچان ہے۔ یہ انہیں دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خود بھی اہتمام کریں، اپنے محلوں کو اپنے گھروں کو سجائیں، اور خود بھی اہتمام کریں، اور خود بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے انشاءاللہ اگلی جمعہ 12 ربیع الاول کے دن 8 بجے تک کہ آپ حضرات سب یہاں پر درگاہ شریف جھنڈے والے صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے انشاءاللہ حاضر جو بھی نیاز ہوگی، ماں حاضر جو ہوگا، کھانا وغیرہ ناشتے کے فراغت ہونے کے بعد فوراً یہاں سے جلوس نکلے گا۔ اس جلوس میں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور رسول اللہ کے ذکر پر مختصر سا بیان ہو کر کے جلوس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں ضرور شریک ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت کا چراغ اپنے سینے میں بھی روشن کریں اور اپنے بچوں کے سینے میں بھی روشن کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اے حبیب اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائے۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، کرم فرما، تو رحیم ہے مولا، رحم فرما۔ مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طویل میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے مولا، کرم فرما، تو رحیم ہے مولا، رحم فرما۔ مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طویل میں مولا عالم اسلام میں امن، امان، سلامتی و شانتی عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو نگہبان مہیا فرما۔ مولا رزق اور مسکن کے ان کے اسباب عطا فرما، ان کے ملک، ان کے زمین، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ملک میں ہمیں امن، امان، سلامتی، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان، مکان کی حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔